اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی سافا کیس میں جیل ٹرائل اور خصوصی عدالت کے جج کی تعیناتی کے حوالے سے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل منظور کر لی ہے۔ عدالت نے سافا کیس کے 29 اگست کے بعد جیل ٹرائل کی ساری کارروائی کالعدم قرار دے دی ہے۔ تفصیل کے لیے اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی سائفر کیس میں انٹرا کورٹ اپیل منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل میں ہونے والی اب تک کی کارروائی کالعدم قرار دے دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت امتیاز پر مشتمل ڈویژن بینچ نے انٹرا کورٹ اپیل کا مختصر حکم نامہ جاری کیا۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل قابل سماعت قرار دی جاتی ہے۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت کے جج تعیناتی کا نوٹیفیکیشن قانون کے مطابق ہے۔ خصوصی حالات میں جیل ٹرائل کیا جا سکتا ہے، تاہم اوپن یا ان کیمرہ ٹرائل کے تمام تقاضے پورے کرنا ہوں گے۔ مختصر حکم نامے میں کہا گیا کہ 29 اگست سے آج تک کا سائفر کیس کا جیل ٹرائل کالعدم قرار دیا جاتا ہے اور جیل ٹرائل سے متعلق 29 اگست، 12 ستمبر، 25 ستمبر، 3 اکتوبر اور 13 اکتوبر کے نوٹیفیکیشنز غیر قانونی ہیں۔ کابینہ کی منظوری کے بعد 15 نومبر کو جیل ٹرائل کے نوٹیفیکیشن کی بھی کوئی قانونی حیثیت نہیں، کیونکہ یہ کسی جوڈیشل آرڈر کے تناظر میں جاری شدہ نوٹیفیکیشن نہیں۔ اس نوٹیفیکیشن کا اطلاق ماضی پر نہیں ہوگا۔ انٹرا کورٹ اپیل کا تفصیلی تحریری حکم نامہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ بات کریں گے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں عوام نے تبدیلی کا نعرہ لگانے والوں کو بھی دیکھ لیا اور مہنگائی لیگ کا اصل چہرہ بھی دیکھ لیا۔ شیر تو بلی نکلا، انہوں نے کبھی عوام کو ریلیف تک نہ دیا۔ مزید کہا کہ فروری میں الیکشن اور سرد موسم سے متعلق کہنے والوں کو بتا دوں، پیپلز پارٹی ہر قسم کے حالات میں انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کے لیے تیار ہے اور اس مرتبہ فتح پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ وہ تیر میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے۔ پی ٹی آئی کا بھی اصل چہرہ دیکھ لیا ہے۔ وہ جو تبدیلی کا نعرہ اٹھاتے ہیں انہوں نے تباہی کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ آپ نے اب مہنگائی لیگ کا بھی اصل چہرہ دیکھ لیا ہے، وہ شیر تو بلی نکل لیا ہے۔ آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع دینا پڑے گا، جیسے آپ نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو موقع دیا، جو سابق ہمارا قبائلی علاقے فاٹا کے یا باٹا کے، ان کو ایک اسپیشل سٹیٹس دینا پڑے گا۔ جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ٹیکس ریلیف یہاں کے عوام کو کسٹمز ایکٹ کے مطابق دیے تھے، اس کو ہمیں پرماننٹ کرانا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فیبروری میں بہت برف باری ہوگا، الیکشن آگے ہی کرے، تو شاید ان کے لیے مسئلے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کے جیالے چاہے وہ گرمی ہو چاہے وہ سردی ہو، وہ الیکشن کے لیے تیار ہے۔ وہ الیکشنز لڑنے چاہتے ہیں، جیتنے چاہتے ہیں اور اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ آگے بڑھیں گے، بات کریں گے قائد مسلم لیگ نون نواز شریف سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ بزرگ اور بچے کی سوچ میں فرق ہوتا ہے۔ بلاول بھٹو کے بیانات میں وہی فرق نظر آ رہا ہے۔ سیاست بچوں کے حوالے نہیں ہونی چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انتخابی ماحول میں کوئی تلخی نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ ایک الیکشن متنازع ہو چکا ہے، پاکستان مزید ایسی چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پہلا پیغام تو انہوں نے اپنے والد کو دیا ہے، تو اور ان کی والدہ حیات ہوتی پھر کیا کرتے ہیں؟ بزرگ کی اور بچے کی سوچ میں جو فرق ہوتا ہے وہی فرق ہمیں گفتگو میں اور بیانات میں نظر آ رہا ہے، اور ہماری سیاست بچوں کے حوالے نہیں ہونا چاہیے۔ انتخابی مراحل ہیں، ان کو بھی ہم باہمی مفاہمت کے ساتھ اور ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ ہم آگے بڑھنا چاہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ قریب تر رہتے ہوئے۔ باقی پارٹیوں سے بھی ہمارے روابط رہیں گے، کس طرح ہم انتخابات کے مرحلے کو جو ماحول پی ڈی ایم میں بنا تھا، ایک ہم آہنگی کا، ایک یکجہتی کا، اس کا ہمیں تمام پارٹیوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جس پارٹی کا جہاں جہاں پر ہجوم ہے اس کا حق بنتا ہے، کسی کو اس کے پارٹی کے حق سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن اگر ہمارے کوئی معاملات بن جاتے ہیں تو بہت ٹھیک، نہیں بن جاتے تب بھی ہمیں انتخابی مہم میں کوئی تلخی نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور سربراہ جے یو آئی فے مولانا فضل الرحمان کے درمیان آئندہ انتخابات کے حوالے سے مل کر چلنے پر اتفاق ہوا ہے۔
مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ طے پایا ہے کہ ماضی کی طرح آئندہ بھی مل کر چلیں گے، انتخابی معاملات میں ایڈجسٹمنٹ بھی ہوگی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور شہباز شریف نے اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر جا کر ملاقات کی اور ان کی خوش دامن کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ملاقات میں ماضی کی طرح مستقبل میں بھی مل کر چلنے پر اتفاق ہوا ہے، جبکہ انتخابی معاملات میں بھی ایڈجسٹمنٹ کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں سربراہ JUI نے کہا کہ بچے اور بڑے کی بات میں فرق ہوتا ہے، تاہم ہم نے پیپلز پارٹی کے خلاف انتہا پسندانہ رویہ اختیار نہیں کرنا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ چاہتے ہیں تمام ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کریں، میڈیا نے ان کے بیان کو ایسے چلایا جیسے ہم انتخابات نہیں چاہتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب امریکی سفیر کسی سے ملتا ہے تو اس کا مطلب کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ نون لیگ کے رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کو اس انداز سے جواب نہیں دینا چاہتے۔ ہماری پالیسی ہے کہ اس قسم کی تلخیوں کو بڑھانے کے بجائے کم کیا جائے۔ یہ بھی کہا کہ بلاول بھائیوں کی طرح ہیں، انتخابات میں کامیابی حاصل کر کے اکثریت سے حکومت بنائیں گے، عوام نے منتخب کیا تو ملک کو دوبارہ ترقی کے ٹریک پر لائیں گے۔ اگر بلاول صاحب جو ہیں وہ ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں تو جب ہمارا مخالف ووٹ انہوں نے اٹریکٹ کرنا ہے تو وہ پھر ہمیں ہماری تعریفیں کر کے تو اٹریکٹ نہیں کر سکتے۔ وہ بالکل بھائیوں کی طرح ہیں، ہمارے لیے باعث عزت ہیں اور ہم نے اکٹھے کام کیا ہے۔ میری ان سے بھی یہ گزارش ہوگی کہ سیاست میں جو گندگی اور اوئے توئے کا کلچر ہم نے فیس کیا ہے پچھلے 4.25 سال 3.5 سال، جس کی وجہ سے ملک جو ہے وہ بحرانوں کا شکار ہوا، ہم نے یہ دیکھا کہ اپوزیشن سے، اپنے مخالف سیاستدانوں سے بات کرنے کے روادار نہ تھے اور اتنا تکبر اور اتنی رونیت تھی کہ وہ ہر بات پہ یعنی جو ہے وہ اس قسم کی گفتگو کرتے تھے کہ جو کسی بھی اخلاقی دائرے میں نہیں آتی۔ تو ہمیں ایسی صورتحال سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ جنوبی پنجاب سے پاکستان مسلم لیگ 40+ سیٹیں آؤٹ آف 46 جو ہے وہ انشاءاللہ حاصل کرے گی۔ آمدہ الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ کامیابی حاصل کر کے پنجاب اور پاکستان میں دوسرے صوبوں میں بھی جو ہے وہ اپنی اکثریت سے جو ہے وہ حکومت بنائے گی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے اسٹرائک کور کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے اسٹرائک کور کے مشترکہ تربیتی مشق کا مشاہدہ بھی کیا۔ مشق کے شرکاء سے خطاب میں آرمی چیف نے کہا کہ امن کے وقت میں صرف حقیقت پسندانہ مشن پر مبنی تربیت ہی میدان جنگ میں بہترین کارکردگی کی ضمانت دے سکتی ہے۔ تفصیل کے لیے اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا اسٹرائک کور کا دورہ۔ سپاہ سالار نے اسٹرائک کور کی مشترکہ تربیتی مشق کا مشاہدہ کیا۔ جدید ترین VT4 ٹینکوں سے لیس آرمڈ فارمیشن کی قیادت میں مشقوں کا مظاہرہ بھی دیکھا۔ ISPR کے مطابق اس مشق کا مقصد جاری آپریشنل تیاریوں کی توثیق کرنا ہے۔ آرمی چیف نے مشق میں حصہ لینے والے جوانوں سے ملاقات کی اور ان کے جذبے، آپریشنل کارکردگی اور پیشہ ورانہ مہارت کو بھی سراہا۔ آرمی چیف نے درپیش چیلنجز کا جواب دینے کے لیے جنگی تیاری اور ذہنی صلاحیت کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا اور تیزی سے بدلتے ہوئے خطرات کے پیش نظر مختلف ہتھیاروں کے درمیان ہم آہنگی کے حصول کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی۔ آرمی چیف نے رات کی تاریکی کے دوران آپریشنز میں حاصل ہونے والی مہارت کو بھی سراہا۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ امن کے وقت میں صرف حقیقت پسندانہ مشن پر مبنی تربیت ہی میدان جنگ میں بہترین کارکردگی کی ضمانت دے سکتی ہے۔ آرمی چیف کی آمد پر کمانڈر منگلا کور نے ان کا استقبال کیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس جان کربی کہتے ہیں کہ یرغمالیوں سے متعلق اسرائیل اور حماس کے درمیان مذاکرات آخری مرحلے میں ہیں، پر امید ہے کہ بہت جلد دونوں فریقین اس تنازع کا حل نکال لیں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ دونوں فریق مل بیٹھ کر اس مسئلے کا دیر پا حل تلاش کریں۔ امریکہ پورے خطے میں امن کا خواہاں ہے، ہم نے ہمیشہ دنیا میں امن کے لیے کام کیا، امید ہے حماس اور اسرائیل بہت جلد بات چیت کے تحت اس مسئلے کو بھی حل کر لیں گے۔ دوسری جانب سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کہتے ہیں کہ آزاد فلسطینی ریاست لازمی ہے۔
ब्रिक्स इजलास में वर्चुअल खिताब में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद सलमान ने तमाम ममालिक से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का भी मुतालबा कर दिया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कि फ़लस्तीनियों की गजा पट्टी से जबरी बेदखली नाकाबिले कबूल है। इसराइल गजा में फौजी कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर बंद करे। सऊदी अरब ने कशीदगी के अव्वल रोज़ से निहत्ते शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी की ताकीद की थी। उन्होंने कहा कि तमाम ममालिक से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोक दें। गजा के लोगों को फौरी तौर पर इमदाद की ज़रूरत है। और अब बात करेंगे, लाहौर हाई कोर्ट ने बगैर लाइसेंस गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने की हिदायत कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अब अगर कोई कम उम्र ड्राइवर की वजह से सड़क पर हादसा हुआ तो जिम्मेदार मुतल्लिका SHO और सेक्टर इंचार्ज होगा। अदालत ने डिफेंस कार हादसे के मुकदमे में दहशतगर्दी की दिफात शामिल होने पर मुलजिम के तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त निपटा दी। तफसीलात मोहम्मद इशफाक की इस रिपोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने मुलजिम अफनान के तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त पर समाअत की। CTO लाहौर समेत दीगर पुलिस अफसरान अदालत में पेश हुए। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 3 रोज में 2986 मुकदमात दर्ज किए गए। अदालत ने SSP को मुखातिब करते हुए कहा, आपके एहलकार कार्रवाइयाँ क्यों नहीं कर रहे। SSP ऑपरेशन ने बताया, मुश्तरका टीमें तश्कील दे दी गयी, इस हवाले से ऑपरेशन जारी है। दौरान समाअत सरकारी वकील ने बताया कि डिफेंस कार तसादुम के मुकदमे में दहशतगर्दी की दिफात शामिल कर दी गई हैं। मुलजिम जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। अदालत ने इस्तफसार किया, बगैर लाइसेंस गाड़ियां चलाने से रोकने की आगाही के लिए क्या इकदाम किए हैं। CTO ने बताया कि इस हवाले से मुख्तलिफ ज़राए इब्लाग के जरिए आगाही मुहिम जारी है। मुलजिम के वकील ने बताया कि मुलजिम के साथी इब्राहिम को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने इस्तफसार किया, इसको पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया है। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि गिरफ्तारी नहीं डाली, वो इल्तवा में है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, क्या अब पुलिस ने पूरे लाहौर को गिरफ्तार करना है। CTO लाहौर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस हादसे के बाद बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। तकरीबन 4000 से ज़ायद FIR कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ लॉन्च की, तो उसके बाद लाइसेंस बनाने के अमल में बड़ी तेज़ी आई है। जैसे कल एक दिन में 16000 से ज़ायद लोगों ने लर्निंग लाइसेंस इशू करवाए हैं और मैं समझता हूँ बड़ा खुशाइद है कि लोगों को लर्निंग लाइसेंस की फैसिलिटी हासिल हो, जिसके बाद वो अपना टेस्ट दे के लाइसेंस बनवा सकें। अदालती हुक्म पर DG एक्साइज पेश हुए और गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के हवाले से तहरीरी रिपोर्ट जमा करवाई। अदालत ने मुलजिम के तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त निपटा दी। उधर सुप्रीम कोर्ट में साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ को सज़ा देने के खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत ने अपील चलाने के हवाले से परवेज़ मुशर्रफ के अहल खाना से हिदायत के लिए वकील को मज़ीद 1 हफ्ते की मोहलत दी है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सवालात उठाते हुए वकील हामिद खान से मुआवनत भी तलब की है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट में साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ को सजा देने के खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ केस की समाअत। अपील चलाने के लिए परवेज़ मुशर्रफ के अहल खाना से हिदायत लेने के लिए वकील को मजीद 1 हफ्ते की मोहलत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। साबिक सदर के वकील सलमान सफदर ने अदालत को आगाह किया कि साबिक सदर जब जिंदा थे तो राब्ते में थे और उनकी ख्वाहिश थी कि इनकी अपील समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए। परवेज़ मुशर्रफ के अहल खाना से राब्ता की कोशिश की है, लेकिन उनकी जानिब से अब तक कोई हिदायत नहीं मिली। परवेज़ मुशर्रफ की फैमिली से राब्ते के लिए 1 हफ्ता मजीद दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर हामिद खान के दलाइल मुकम्मल न हो सके। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि हाई कोर्ट ने इस केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कैसे लिखा, क्या इससे पहले ऐसी कोई नजीर मौजूद है। हाई कोर्ट के जज ने लिखा कि उनकी राय में सुप्रीम कोर्ट ने आइन की दुरुस्त तशरीह नहीं की। हाई कोर्ट की ये राय दुरुस्त भी हो तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द कर सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि रजिस्ट्रार हाई कोर्ट के एतराज़ात के बाद दरख्वास्त पहले सिंगल बेंच और फिर 3 रुकनी बेंच में कैसे लगी। हामिद खान इस मामले को भी देखे और इस पर मुआवनत करे। स्टॉक मार्केट में मजीद तेजी देखने में आ रही है। डॉलर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है। इंडेक्स ट्रेडिंग के दौरान नई बुलंदियों को छू गया, जबकि सोने की कीमतों में मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट। स्टॉक मार्केट में 293 पॉइंट्स इजाफा हुआ और इंडेक्स 57,371 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्केट ने ट्रेडिंग के दौरान 57,691 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छुआ। ब्रोकर्स का कहना है कि आलमी मालियाती इदारों से माली ताउन मिलने की उम्मीदें जोर पकड़ जाने से बाजार में शेयर्स के खरीदारों का एतमाद बढ़ रहा है। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 18 पैसे कमी हुई और ये 285 रुपए 79 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में आवाम के लिए डॉलर 50 पैसे कमी से 287 रुपए का हो गया। डीलर्स का कहना है कि रवा खातों के खसारे में कमी और गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफे से रुपए की कदर को सहारा मिला है। ताहम ज़रिए मुआदला ज़खायर का मौजूदा हजम नाकाफी है, जो रुपए को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर सकता है। सोना 500 रुपए इजाफे से 2,15,600 रुपए तोला हो गया।